السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ اللیل کا دوسرا حصہ لیا تھا، آیت نمبر 12 سے 21 تک۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہی ہے ہدایت دینے کی ذمہ داری، کہ جس اللہ نے پیدا کیا انسان کو اور اس کی جسمانی بدنی خوراک کا انتظام کیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی خوراک یعنی اس کی ہدایت کا، اس کے لیے علم کا، وحی کا انتظام کیا ہے، اور ہدایت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ اور ہدایت کی ذمہ داری لینے کا معنی کہ ہدایت کا رستہ دکھانا، ہدایت کے طریقے بتانا اور ہدایت کے رستوں کی طرف رہنمائی کرنا، اور اس کے بعد جو اس ہدایت کو پانے کے قابل ہو اور اپنے آپ کو اس کے لائق بناتا ہے تو پھر اس کو ہدایت کی اس نعمت سے نوازنا۔ لیکن یہاں پر سوال وہ کر سکتا ہے کہ ہدایت پانے کے قابل کون ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہم اس صورت کے سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے دیا، خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اور تقوی نیکی کا رستہ اختیار کیا اور بھلائی کے وعدوں کی تصدیق کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے آسانی کی منزلوں کے رستے آسان کر دیتے ہیں، یعنی ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہدایت کس کو ملتی ہے، اور جو اس ہدایت کو پانے کے قابل نہیں ہوتا، اس لائق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس سے محروم کرتا ہے، جس کا اگلی اس کی بعد والی آیتوں میں ذکر ہوا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جب کہ وہ جس نے بخل کیا، اللہ کا دیا ہوا سمیٹ کے رکھا، اس کو اوروں پر خرچ نہ کیا، اور واستغنا، اللہ سے بے اتنائی اختیار کی، اللہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل غنی کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی احکام کے، اللہ کے نافرمانیوں کی کوئی پرواہ نہ کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جو اچھائیوں بھلائیوں کے وعدے ہیں ان کو جھٹلایا، اچھائیوں بھلائیوں کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اللہ ماتا ہے کہ پھر ہم اس کے لیے وہ رستے آسان کرتے ہیں کہ جو اس کو مشکلوں تک پہنچا دیں، یعنی جہنم تک لے جائیں، دنیا کے اندر بھی مشکلات میں ڈال دیں۔ تو یہ وہ بدبخت ہے جس پر ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور جس میں واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے، اور کسی کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے تو کیوں رکھتا ہے، تاکہ کسی کا اعتراض نہ رہے کہ اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بندے کا اس ہدایت کو نہ پانا پھر اس کا کیا جرم ہے۔ اور اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے خود جو ہے بدبختی کا رستہ اختیار کیا ہے، تو اسی اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو اسی رستے پر چلا دیتا ہے جس پر جو اس نے اختیار کیا ہوتا ہے۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر ہدایت دینا یعنی ہدایت کی ذمہ داری، لیکن وہ ذمہ داری جس نے بتایا ہے کہ ہدایت جو رہنمائی کرنے کی، بتانے کی، اور پھر اس کو دینے کی جو واقعی اس کے قابل، اس کے لائق ہو۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے لیے ہی ہے دنیا اور آخرت اور دنیا، یعنی ہدایت ہمارے ہاتھ میں کیوں ہے، ہم کیوں ہدایت کے اختیار اللہ نے اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی کو ہیں، تو پھر ہدایت بھی وہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جو اس کے لائق ہوتا ہے اس کو مل جاتی ہے، اور جو اس کے نالائق ہوتا ہے اس کو نہیں ملتی۔ تو اور اس میں اس بات کا بیان بھی ہے کہ دنیا اور آخرت جب اللہ ہی کے لیے ہے تو اسے اللہ ہی سے دنیا اور آخرت کا سوال کرنا چاہیے، اس کی امیدیں اسی سے لگانا چاہیے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرما دیا کہ میں تم کو ڈرا دیا ہے، تم کو وارننگ دے دی ہے ایسی آگ کی کہ جو شعلہ مارتی ہے، لا يصلاها الا الاشقى،
کہ جس میں نہیں داخل ہوگا مگر جو ہے وہی جو بڑا بدبخت ہوگا، الذی کذب وتولی، کہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، منہ پھیرا حق سے اعراض کیا۔ ہاں یہ اس آگ کا ایندھن ہوں گے، اس آگ میں جانے والے ہیں کہ جس میں پتہ چل گیا کہ ہدایت نہ پانے کا والے کون ہیں اور ان کا انجام بھی کیا ہے اور ان کی بدبختی کس وجہ سے ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس آگ سے بچا لیا جائے گا، اسے ہٹا لیا جائے گا، اور اتقا جو بڑا نیک متقی پرہیزگار ہوگا، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو دیتا اپنا مال دنیا کی نمود و نمائش کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اور اللہ سے اس کا اجر و ثواب لینے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں ہے اس کے پاس کسی کا کوئی احسان، یا اس کے سر پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر چاہتے ہوئے اپنے رب کا چہرہ، یعنی اپنا رب کا دیدار کرنا، ان جنتوں کو پانا اس کا مقصد ہوتا ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، ربِّهِ الْأَعْلَىٰ، جو اعلیٰ اونچا رب ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً ضرور وہ یعنی کہ راضی ہوگا، خوش ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کو انعامات ملیں گے ان کے پانے پر اس کو ضرور خوشی ہوگی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر یہ لفظ تو آیت کا عام ہے، ہر شخص کے لیے ہے جس کی یہ صفت ہو، لیکن خصوصی طور پر اس صفت کے سب سے بڑے حامل اور اس امت میں سب سے سبقت لے جانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہیں کہ جن کا یہ کام ہوتا تھا کہ ہر چیز اللہ کے رضا کے لیے کرنی، اور اس میں کسی طرح کی کوئی نمود و نمائش، کوئی دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کی کوئی اغراض و مقاصد اس میں ان کے مد نظر نہ ہوتے۔ اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ مکہ کے مجبور لوگوں کو، کمزوروں کو، غلاموں کو آزاد کرواتے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، دھوپ کی، سورج چڑھنے کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم اذا سجا، جب وہ چھا جاتی ہے اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، ما نہیں ودعک ربک، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا، وما قلا، اور نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ، اور یقین آخرت جو ہے، خیر لک، آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولیٰ، پہلی زندگی یعنی دنیا سے، یا آخرت کا آپ کا معاملہ، آگے کے معاملات پہلے سے معاملات سے بہتر ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ، اور یقیناً سوف يُعْطِيكَ، دے گا آپ کو تمہارا رب، ربک تمہارا رب تم کو دے گا، فترضیٰ، حتیٰ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے۔ یہ سورۃ الضحیٰ ہے کہ جس کی ہم نے تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے، اور سورۃ الضحیٰ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس کا نام اس کے پہلے لفظ سے ہی، ضحیٰ کے نام سے، اور یہ وہ صورت ہے ان صورتوں، ان قرآن کے موضوعات میں سے ہے کہ جس میں خصوصی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تسلی کا، آپ کے اطمینان کا اللہ کی طرف سے انتظام کیا جاتا تھا، اس کا سامان کیا جاتا تھا۔ تو اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کبھی کو آیات اور کبھی پوری صورتیں ہی آپ پر نازل فرماتا کہ جس کا مقصد جو ہے، جن کا مقصد جو ہے آپ کو تسلی دینا، آپ کو اطمینان دلانا، آپ کی دلجوئی کرنا، اور آپ کو جو ہے آپ کی جو پیش کی ہوئی خدمات تھیں اور پیش کی ہوئی جو اسلام کے لیے محنت کوششیں تھیں، اس پر آپ کو کریڈٹ آپ کو دینا۔ تو یہ بڑا مقصد تھا ان صورتوں آیتوں کا جو آپ کے بارے میں خصوصی طور پر نازل ہوتی۔ تو یہ سورۃ الضحیٰ بھی انہی صورتوں میں سے ہے۔ تو چنانچہ فرمایا، اس صورت کا موضوع اسی جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں خاص ہے، اور خصوصی طور پر ان حالات میں کہ جب آپ کے ساتھ طرح طرح کی مخالفتوں کی انتہا ہو چکی تھی، اور طرح طرح کی
آپ کو جو ہے اذیتیں دی جا رہی تھی، طعن و تشنیع ہوتی تھی، تو ان حالات میں اللہ نے آپ پر صورت نازل کی کہ جس میں آپ کو تسلی دینے کا انتظام کیا گیا۔ اس کی شروع کی آیات میں اللہ نے والضحیٰ سے شروع کیا، اس کی قسم کھا کے، ضحیٰ کی، اور پھر رات کی قسم کھا کے، کہ جس میں اس کے قسم دو کھانے کا مقصد جو ہے بیان کیا کہ اللہ نے، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں اور نہ تم سے وہ ناراض ہوا ہے، کیونکہ آپ پر کچھ عرصہ وحی بند ہونے کی وجہ سے جو ہے مشرکین نے آپ پر طرح طرح کے آپ کو طعنے دینا شروع کیے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور بلکہ ابو جہل کی بیوی ام جمیل، اس نے آپ کو حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے شیطان آپ کا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی اور شروع کیا سورت کو ان دو قسموں کے ساتھ، اور پھر آپ کو تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور یہ بھی آپ کو خوشخبری دی کہ آگے کے جو دن ہیں، آگے آنے والا جو وقت ہے، ہر بعد میں آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے وقت سے بہتر ہوگا، اور اس طرح آپ کی آخرت جو ہے دنیا کی نسبت سے بہت بہتر اور بہت افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ آپ کے ساتھ کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، دے گا، حتیٰ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، یعنی آپ کو اتنی فتوحات دنیا کے اندر ملے گی، آپ کے دین کا غلبہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر انعامات ہوتے ہی چلے جائیں گے دنیا آخرت میں، حتیٰ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، اگرچہ آپ پہلے بھی راضی تھے، لیکن راضی ہونے کا معنی یہاں پر اللہ کی نعمتیں، انعامات ملنے پر خوش ہونا۔ پھر مزید اس وعدے کی تاکید کی گئی اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پہلے سے کر چکا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو یتیمی کے حالت میں آپ پیدا ہوتے ہیں، تو اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جن سہاروں کا انتظامات کیے جاتے ہیں کہ تو اس آیت نمبر 6 سے اور اس کے بعد کی آیتوں میں کہ یتیمی کی حالت میں آپ کو سہارے مہیا کرنا، اور آپ کو کسی طرح کی آپ کی رہنمائی نہ ہونا، اور کسی طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آپ کو علم نہ ہونا، تو اس حالت میں آپ پر وحی نازل کر کے آپ کو اللہ نے اپنے علوم سے نوازا، اور پھر یہ بھی کہ آپ تنگ دست، فقر و فاقے، غربت میں تھے، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ غنی کیا جانا، یہ سارے یعنی کہ اللہ کے وعدے ہیں، یعنی کہ بلکہ وعدے نہیں، وہ تاریخ ہے جو اللہ نے دہرائی ہے آپ کے سابقہ وعدوں کی تاکید کرنے کے لیے۔ تو چنانچہ اس کے بعد پھر آیت سورت کو ختم کیا اس چیز پر کہ اگر آپ خود بھی یتیمی کا مرحلہ گزار چکے ہو اور اس کے سختیاں جھیل چکے ہو، اور فقر و فاقے کے حالات بھی آپ ان سے دو چار ہو چکے ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر یتیم کی عزت کی جائے، اس کو ڈانٹا نہ جائے، اس کو جو ہے اس پر سختی نہ کی جائے، اس طرح مانگنے والا، سوال کرنے والا، اس کے ساتھ بھی سختی نہ کی جائے، اس کو ڈانٹا نہ جائے، اور اپنے رب کے جو نعمتیں ہیں آپ کے اوپر ان کا بیان کرو، ان کو بیان کرو اپنی زبان سے بھی، زبان مقال سے بھی، اور ان کو بیان کرو اپنی زبان حال سے بھی، وہ نعمتیں جس کا ہم بیان کریں گے کہ وہ کس کس طرح کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ ہے سورۃ ضحیٰ کے موضوعات۔ تعالیٰ والضحیٰ قسم ہے ضحیٰ کی۔ ضحیٰ کا لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، کہ جب سورج کی دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو اس وقت کو ضحیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی سے صلاۃ الضحیٰ ہے چاشت کی نماز، کہ جس کے بارے میں آپ مانتے ہیں صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، کہ صلاۃ الاوابین یعنی چاشت کی نماز کب ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب جو ہے وہ اونٹوں کے بچوں کو گرمی لگے، یعنی دھوپ تیز ہو جائے اور اونٹوں کے بچوں کو گرمی میں ٹھہرنا مشکل ہو جائے، تو یہ ضحیٰ کا وقت جو عام طور پر یعنی کہ جب سورج کی دھوپ تیز ہونے پر اس کی تپش اور حرارت شدت اختیار کر جاتی ہے، تو یہ ہے جو ضحیٰ کا وقت ہے۔ لیکن یہاں پر مراد صرف ضحیٰ ہی نہیں، اگر آگے کی آیتوں کو دیکھا جائے، اگلی آیت کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ضحیٰ نہیں بلکہ دن مراد ہے، کہ روشن دن، اور اس لیے بعض علماء نے اس کا ترجمہ ہی روز روشن سے کیا ہے، قسم ہے روز روشن کی، روشن دن کی، واللیل اذا سجا،
اور رات کی قسم اذا جب سجا کے معنی چھا جائے، وہ پھیل جائے، اور یہاں پر چھا جانے کے اندر بھی اکیلی چھا جانا معنی نہیں ہے، اکیلی اس کا طاری ہونا کا نہیں، بلکہ اس کے اندر جو سکون و اطمینان ہے کہ رات کی قسم جس میں سکون و اطمینان ہے اور چھا جاتی ہے۔ یہ دو قسمیں کس لیے کھائیں؟ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں، بلکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد نصرت آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ نے نہ آپ سے ناراض ہوا اللہ تعالیٰ، اور نہ آپ کا ساتھ اس نے چھوڑا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، ماں نہیں ودعک، ودع یودع کسی کو جو ہے اپنے سے دور کرنا، اپنے سے الگ کرنا، تو آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے، وما قلی، اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا کوئی پس منظر ہے، کہ جس پس منظر کے تحت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور نہ کہ صرف اس آیت کا بلکہ صاحب کا دونوں آیتوں کا بھی اس سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ دونوں قسمیں ہیں، اور یہ جواب قسم ہے کہ جس وجہ سے قسم کھائی گئی ہے۔ تو کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ چھوڑنے کا اور اللہ کا آپ سے ناراض نہ ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اس کو کہنے کی کہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی پیچھے جو یعنی کہ اس کے پس منظر ہے، جس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ وحی کے ابتدائی دور میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ وحی آئی، اس کے بعد کچھ عرصہ تک وحی بند رہی، وحی بند رہی، اور بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ پہلی وحی آنے کے بعد ہی سورۃ الق کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد پھر سورۃ مدثر کی آیات بھی کافی دیر سے نازل ہوئی، لیکن یہاں پر اللہ مراد یعنی کہ وہ انقطاع نہیں ہے، وہ یعنی کہ توقف نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کا توقف ہے، کیونکہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کئی بار وحی آ چکی تھی اور لوگوں کو وحی سنا چکے تھے، اور آپ کا معمول یہی ہوتا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ آگے لوگوں کو پہنچا دو۔ تو چنانچہ جیسے ہی وحی آتی، آپ وہ وحی لا کے لوگوں کو وحی سناتے، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے۔ اب ظاہر بات جب وحی نہیں آئے گی تو آپ کوئی نئی بات لوگوں کو سنانے والے بتانے والی نہیں ہوگی، تو کچھ عرصہ تک یا کچھ دن تک، اب وہ دن کتنے ہیں اس میں علماء کے مختلف رائے ہیں، کسی نے 12 دن کہا ہے، کسی نے 25 دن کہا ہے، کسی نے 40 دن کہا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے پاس اس میں کوئی ٹھوس روایت نہیں ہے کہ جس کے ہم خاص طور پر کہہ سکیں کہ اتنے دن تھے، لیکن تھوڑے دن تھے کہ کچھ دن تک آپ پر وحی نہ آئی، تو اس پر کافروں کی طرف سے بھی پروپیگنڈے ہوئے، دشمنوں کی طرف سے بھی طعن و تشنیع ہوئی، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت پریشانی سے دوچار ہوئے۔ کافروں کی طرف سے پروپیگنڈے جس کا ہم نے اشارہ کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، جو آپ پر وحی نازل نہیں کر رہا، اور وہ لہب کی بیوی، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، کیونکہ ان بے ایمانوں کے دل دماغ میں یہی غصہ ہوا تھا کہ کوئی شیطان ہے جو آپ کو آ کے یہ باتیں سکھاتا پڑھاتا ہے۔ تو خیر اس طرح کی باتیں آپ کے متعلق ہوئیں، تو اس پر جو ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہوئے، ایک تو کافروں کی طرف سے طعن و تشنیع، دوسرا وحی کا سلسلہ بند ہو جانا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقت میں اس مخالفت کے اور سخت ترین مشکلات کے حالات میں جو ہے آپ کے لیے بہت بڑا مداوع تھا، بہت بڑی آپ کے تسلی اور آپ کے لیے اطمینان کا ذریعہ تھا، کہ کافروں کی طرف سے اذیتیں ملتی، آپ کو تنگ کیا جاتا، پریشانیاں آتی، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ تسلی کے اطمینان کی آیتیں نازل ہوتی کہ جس سے آپ کو حوصلہ بن جاتا، آپ کی ہمت بڑھ جاتی، اور کافروں کے طعن و تشنیع آپ کے لیے ان کی حیثیت ختم ہو جاتی، آپ اس پر پریشان نہ ہوتے۔ لیکن جب یہ وحی بھی بند ہوگی، جو ایک ہی آپ کے پاس زمین پر اللہ کی طرف سے سہارا تھا کہ ان کے دشمنوں کی اذیتوں کا جسے آپ کا مقابلہ کر رہے تھے، تو کوئی شک نہیں کہ اس وحی کے بند ہونے پر تصور کیا جا سکتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ضحیٰ کی اور رات کے چھا جانے کی قسم کھا کے فرماتا ہے کہ تیرے رب نے نہ تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اب قسموں کی اور جواب قسم کی مناسبت کیا ہے؟ کیا مناسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دھوپ کی، دوپہر کی قسم کھائی
اور رات کی قسم کھائی، اور اس کے بعد میں کہ تیرے رب نے نہ تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح دن کا آنا، ضحیٰ، دن اور رات کا چھا جانا اللہ کی محض تدبیر سے ہے، حکمت سے ہے، تقدیر سے ہے، جس کا بندوں کی، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خوش ہونا، ناراض ہونا، اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے ہی آپ پر وحی کا آنا اور وحی کا بند ہو جانا بھی، اس کا بھی اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو تو آپ پر وحی اتارتا رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر ناراض ہو جائے تو وہی بند کر دے، اس طرح کے جاہلوں نے اس طرح کا تصور کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا چاہا کہ جس طرح تم ہر روز دن اور رات کو آتے جاتے دیکھتے ہو، تو دن کا آنا اللہ کی کوئی رضامندی کی دلیل نہیں، اور رات کا آنا کو اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں۔ یہ صرف محض اللہ کا چلایا ہوا نظام ہے کہ جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ ایسے ہی آپ پر وحی کا آنا یا نہ آنا اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے، ناراض ہونے کی اس میں کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ صرف جاہلانہ فلسفے ہیں کہ اپنی طرف سے ہی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور دوسری کو اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ دیا جائے۔ تو یہ مناسبت ہے قسموں کی، ما ودعک ربک وما قلی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی بعض علماء یہ بھی کیا ہے کہ وہی جو ہے حقیقت میں دن کی روشنی کی حیثیت رکھتی ہے، اور دن، روشن دن جو ہے اپنی آب و تاب کے اور چمک کے ساتھ جو ہے انسان کے لیے، جس میں کام کام کاج کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ کام کاج کر کے تھکاوٹوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو چنانچہ دن کی روشنیاں، دن کی آب و تاب اور دن کی جو چمک دمک ہے، اس کے بعد رات، جو اندھیری رات ہے، پرسکون رات ہے، اس کا آنا ضروری ہے تاکہ انسان جو ہے اپنی دن کی تھکاوٹوں کو اس میں ختم کر سکے اور راحت و آرام حاصل کر سکے۔ تو یہی مثال ہے وحی کی آنے کی اور وحی کے بند ہونے کی، کہ وحی کا آنا کوئی شک نہیں کہ دن کی روشنی کی طرح ہے کہ جو آپ کو تھکا دینے والی چیز ہے۔ تو پھر لازماً آپ کو لیے، خصوصاً وحی کے آغاز میں آپ کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ کچھ توقف کیا جاتا، وقفہ کیا جاتا وحی کے آنے میں، تاکہ جو ہے آپ کو جو ہے تھوڑے وقت کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں ریسٹ مل جانا، یا یعنی کہ آپ کو راحت و آرام حاصل ہو جانا۔ تو یہ مقصد ہے وحی کے بند ہونے کا، نہ کہ اللہ کی کوئی ناراضگی کا معاملہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس طرح کہ جاہلوں نے اس طرح کے الزام دھرے یہاں پہ اوپر۔ تو اسی میں کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تمہارے رب نے تم کو، یعنی کہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے تو آپ کو تسلی دی، کافروں کے پراپیگنڈوں کا رد کیا، اس کے بعد پھر آپ کے لیے مزید خوشیوں کے اور مزید جو ہے آپ کے لیے خوشخبریوں کے، اور یعنی کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے تسلیوں کے، اطمینان کے، اس کا بیان کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ، اور یقیناً آپ آخرت جو ہے خیر لک، آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولیٰ، پہلی سے، یعنی آخرت کی زندگی پہلی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آپ کو کیا مقامات ملنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو تو میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وسیلہ کیا ہے؟ اب ماتے منزلۃ فی الجنہ، کہ جنت میں ایک ہی مقام ہے کہ جو کسی ایک ہی اللہ کے بندے کو ملے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں جس کو وہ مقام ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں سب سے اونچا اعلیٰ مقام اور جنت کی سب سے عالی شان جو جگہ ہے وہ کس کی ہوگی؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو اگر آپ کو آخرت میں اتنا بڑا انعام مل جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اور تو کوئی شک نہیں کہ یہ انعام دنیا کے انعامات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ویسے تو خود ہی جنت اور جنت کی ادنا سے ادنا جگہ بھی دنیا سے بہت بہتر ہے، دنیا سے بہت اعلیٰ اونچی ہے، لیکن اعلیٰ ترین جنتیں جو ہیں ان کا دنیا کے مقابلے کے کوئی رستہ ہی نہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی آخرت جو ہے دنیا سے بہت بہتر ہے، لیکن یہاں پر آخرت کا مفہوم جو ہے، اولیٰ کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے لیے آنے والے اوقات جو ہیں وہ پہلے اوقات سے یا موجودہ اوقات سے بہت بہتر ہوں گے، جس میں آپ کو تسلی دی گئی کہ اگر آپ اس وقت موجودہ وقت میں کافروں کی طرف سے اذیتیں، مشکلات اور طرح طرح کی تان بازیوں اور طرح طرح کی ان کی سازشوں کا شکار ہو، اور آپ ان سخت ترین حالات کا سامنا کر رہے ہو، تو نہ سمجھو کہ ہمیشہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے اور ہمیشہ کفر کا اسی انداز سے غلبہ رہے گا اور اسلام اسی طرح سے دبا رہے گا، بلکہ ان قریب وقت آنے والا ہے
کہ جب جو ہے ان کے بلکہ بعد کے حالات جو ہیں، بعد کے آنے والے اوقات جو ہیں آپ کے لیے پہلے اوقات سے بہت بہتر ہوں گے۔ یعنی ابھی جو آپ پر سختیاں ہیں، تنگیاں ہیں، مشاکل و مصیبتیں ہیں، ان قریب یہ چھٹ جانے والی ہیں، آنے والا وقت آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر جو اس کا وسیع مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا گیا، آپ کو پیشین آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کے لیے ہر آنے کا وقت پہلے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے واقعی ہر آنے والے اوقات پہلے اوقات سے بہت بہتر رہے، حتیٰ کہ مکہ میں بھی کہ جہاں پر سختیوں کا، تنگیوں کا اور مشکلات کا دور تھا، وہاں بھی آپ کے لیے آنے والے اوقات جو ہے کس طرح سے بہتر ہوئے کہ آپ کا دین پھیلتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کفر اپنی پوری طاقت و قوتوں، اپنی پوری سازشوں و خباستوں کے باوجود بھی اس اسلام کو روکنے سے، مٹانے سے جو ہے وہ یعنی کہ ناکام رہا، اس میں فیل ہوا برے طریقے سے مکہ کے اندر بھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر خصوصاً مدینہ جانے کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے اس دین کو جو ہے شان و شوکت ملتی ہے، کہ وہ دین جو مکہ میں یعنی کہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آتا ہے سورۃ الانفال میں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ یاد کرو اپنا وہ وقت جب تم بہت تھوڑے کمزور تھے، اور یہاں تک تمہاری کمزوری کا حال یہ تھا کہ تم کو خطرہ تھا کہ لوگ کہیں تم کو اچک نہ لے جائیں۔ چیزیں کا اچک لے جانے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس میں ایک طرف بڑی کمزور قسم کی چیز ہو اور دوسری طرف بڑی مضبوط قسم کا، بڑی طاقتور قسم کا پرندہ ہو، یعنی صرف ایک طرف شاہین باز ہے اور دوسری طرف مرغی کا چوزہ ہے، تو دونوں کا کیا مقابلہ؟ تو اس طرح شاہین اور باز کو مرغی کا چوزہ اٹھانے میں کس طرح کی کوئی مشقت مشکل نہیں ہے، یہی حال مسلمانوں کا تھا مکہ میں۔ اس قدر کمزور تھے کفر کے مقابلے میں کہ جیسے شاہین کے مقابلے مرغی کا چوزہ ہو، یعنی کافر جس وقت بھی چاہتے اسلام کے اوپر چڑھ دوڑتے اور اسلام کو رگڑ دیتے، ختم کر دیتے، جس سے فرماتا ہے تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ تم کو ڈر تھا کہ لوگ تم کو اچک لے جائیں گے۔ اس حد تک مسلمانوں کی کمزوری کی کیفیت تھی مکہ میں۔ تو فرماتا ہے کہ بات کر رہے تھے کہ یہ مکہ کی آپ کی حالت، اس حالت کے بعد مدینہ میں جو ہے آپ کے لیے اللہ نے آپ کو غلبہ دیا اور آپ کو جو ہے قوت طاقتیں دی، باقاعدہ حکومت سلطنت ملی آپ کو، اور آپ کا دین جس انداز سے مزید پھیلتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ وقت بھی آیا کہ جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا وَآیَةَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ تم نے دیکھ لیا کہ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے، اور کوئی شک نہیں کہ آپ کی زندگی کا، دنیا کی زندگی کا ہی ہر سال، ہر وقت، آنے والا وقت آپ کے پہلے وقت سے بہت بہتر رہا۔ اسلام کا غلبہ ہوتا رہا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام کی فتوحات ہوتی چلی گئیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک ہی پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا، اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اور ان میں سے شاذ و نادر کے علاوہ سبھی کے سبھی دین توحید کو، دین اسلام کو اپنا چکے تھے۔ تو کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی آپ کے لیے بشارت، خوشخبری ہے کہ کس طرح آپ کے لیے آنے والے اوقات پہلے اوقات سے بہتر ہیں۔ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کے لیے آنے والا وقت جو ہے پہلے اوقات سے بہت بہتر ہوگا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد چند سال کے اندر ہی آپ کا دین دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیل چکا تھا، اور امت مسلمہ جو ہے آپ کی امت پوری دنیا پر قابض اور حاکم بن چکی تھی۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یعنی کہ پیشین گوئی تھی اور خوشخبری تھی اللہ نے آپ کو دی تھی، کہ جو صرف چند سالوں میں پوری ہو جاتی ہے، اور پھر آخرت میں تو جس نے بتایا ہے کہ آپ کے لیے انعامات، آپ کے مقامات نہ کہ صرف جنت میں بلکہ محشر کے میدان میں شفاعت عظمیٰ کا آپ کو حاصل ہو جانا، لواء الحمد، وہ جھنڈا جو آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ جس کے نیچے تمام انبیاء رسول کھڑے ہوں گے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ وہ مقام محمود ہے کہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ کہنے کا مقصد یہ وہ عظیم مقامات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدے کیے اور آپ کو ملنے والے تھے دنیا اور آخرت میں۔ اسے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت جو ہے آپ کے لیے بہت بہتر ہے اولیٰ سے، یعنی پہلی زندگی سے، دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اور یقیناً دے گا آپ کو، عطا کرے گا آپ کو، یعطی کا دے گا آپ کو، عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب کا فترضا، تاکہ آپ خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے کیا وعدے ہیں، اللہ نے آپ کو دینے کا حکم، دینے کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو دے گا حتیٰ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ ہم وہ وعدے بھی اللہ تعالیٰ کے سابقہ آیت میں جس کا اشارہ ہو چکا ہے کہ آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے وقت سے بہت بہتر تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والے وقت میں عطائیں آپ کو مل رہی تھیں، اللہ کی طرف سے نوازشیں آپ پر ہو رہی تھیں، اللہ کی عنایتیں آپ کے اوپر ہو رہی تھیں، کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی عنایتیں تھیں کہ جو آپ کو خوش کر دینے والی تھیں، کہ کہاں مسلمان مکہ میں کمزوری کی حالت میں اسلام ایک ٹمٹماتی شمع کی شکل میں، کہ جس کو چاروں طرف سے کفر کے طوفان اس کو بجھانے پر تلے ہوئے تھے، لیکن اب جو ہے آپ کا دین مدینہ پہنچ کر غالب آ چکا تھا، دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیل چکا تھا، پورا جزیرۃ العرب جو ہے اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اور آپ کے دنیا سے جانے کے چند سال کے بعد ہی پورا روئے زمین جو ہے اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا غلبہ ہو چکا تھا، اللہ کی توحید غالب ہو چکی تھی، کفر مٹ چکا تھا اور کفر دب چکا تھا۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے جو دنیا کے اندر یہ اللہ نے آپ کو پورے کر دکھائے اور آپ کو دے دیے، حتیٰ کہ آپ دنیا سے جانے سے پہلے ہی اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ کر گئے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دنیا میں ہی، آپ کو زندگی میں ہی دے دیں اور دکھا دیں، اور آپ کو راضی کر کے دنیا سے بھیجا، دنیا سے آخرت کی طرف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو ملنے والے انعامات، آپ کو ملنے والے وہ عظیم مقامات جس کا اشارہ ہوا ہے سابقہ ان کی آیت میں، کہ شفاعت عظمیٰ ہے، شفاعت کبریٰ ہے، مقام محمود کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، لواء الحمد ہے، اور جنت میں اعلیٰ ترین وہ مقامات ہیں کہ جو یعنی کہ آپ کے بھی بلکہ کسی بھی انسان کے تصورات سے بالا تر ہیں، کہ آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا کیا انداز ہوگا، کیا اس کا حد و حساب ہوگا۔ تو یہ وہ اللہ کی طرف سے وعدے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور یقیناً دے گا آپ کو آپ کا رب وہ کچھ دے گا دنیا کے اور آخرت میں، ترضا، حتیٰ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے عنایتوں پر، ان انعامات پر، اللہ کے ان احسانات پر، اللہ کی ملی ہوئی ان فتوحات پر، کہ جو آپ کے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ہی پورا جزیرۃ العرب کو اللہ نے آپ کے تابع کر دیا، اور پھر آپ کے بعد آپ کی امت جو مشرق و مغرب میں پھیلی اور پوری دنیا میں آپ کا دین غالب ہوا، اور بلکہ آپ کو اللہ نے دکھا دیا پورے مشرق و مغرب کو، پوری زمین کو سمیٹ کر آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ مائیں کہ جہاں تک اللہ نے میرے سامنے زمین کو سمیٹا ہے، میری امت کا جھنڈے وہاں تک پہنچیں گے، اور میری امت کے فتوحات وہاں تک پہنچیں گی۔ پہلے سے اللہ نے آپ کو یہ ساری پیشین گوئیاں دے دی اور دکھا دی۔ اس کے بعد یہ 3 وعدے کیے تھے کہ ایک تو اللہ نے تجھ کو چھوڑا نہیں، نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، اور یہ کہ آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے وقت سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ کہ اللہ نے آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ دوبارہ دیکھیں اس کے معنی کو، والضحیٰ قسم ہے سورج کی دھوپ کی، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ اور یقیناً آخرت جو ہے خیر لک بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی پہلی سے، یعنی پہلی زندگی سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی اور یقیناً دے گا آپ کو آپ کا رب فترضی، پس آپ راضی ہو جاؤ گے۔ بارک اللہ۔